السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، سورہ عنکبوت کی ایک آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل کود اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں، اصل اگر گھر ہے تو وہ دار آخرت ہے۔ کاش کے لوگ یہ جانتے ہوتے۔ انسانی زندگی کی حقیقت کو یہ آیت بہت واضح طور پر بیان کرتی۔ انسان دنیا کے اندر بہت محدود وقت کے لیے آتا ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کوئی اس سے کچھ کم، کوئی اس سے کچھ زیادہ۔ اور اس عارضی زندگی میں کسی کو بہت زیادہ آسائشیں اور آرام مل جاتا ہے، نعمتیں مل جاتی ہیں، اور کسی کا معاملہ یہ ہے کہ اس عارضی زندگی کے اندر وہ مشکلات اور پریشانیوں اور آزمائشوں میں گھرا رہتا ہے۔ لیکن دونوں ہی چیزیں ختم ہو جانے والی۔ اگر یہاں کوئی شخص بادشاہ بن گیا تو حقیقت میں ہمیشہ کے لیے بادشاہ نہیں بن گیا، بلکہ چند سالوں کے لیے۔ گویا کہ یہ ایک اسٹیج ہے ڈرامے کا، وہاں پر اسے کچھ عرصے کے لیے اپنا کام انجام دینا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں سے چلا جانا، چاہے بڑی سے بڑی پوزیشن پر انسان پہنچ جائے۔ چند سالوں پہلے بش اور بلیر کی جوڑی کو دنیا یاد کرتی تھی، لیکن دونوں بھی اب آؤٹ آف سین ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ عرصہ پہلے یہاں پر اڈوانی اور واجپئی بہت نامور پاورفل لوگ مانے جاتے تھے بی جے پی کے اندر، لیکن اس میں سے ایک ٹوٹل غائب اور پھر ایک لگ بھگ آؤٹ آف سین۔ کسی بھی آدمی کو آپ دیکھیں، چند سالوں کے لیے اس کو دنیا کے اندر موقع مل پاتا ہے، اور پھر اس کے بعد چاہے وہ طاقتور سے طاقتور آدمی ہو، چاہے اس کی شہرت بہت زیادہ ہو، چاہے وہ بہت زیادہ مالدار ہو، انفلوئنسر ہو، بالآخر یہ عارضی زندگی ختم ہو جائے گی اور اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی گمنام ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، بہت سادی زندگی اس کی گزر رہی ہے، تو وہ زندگی بھی اسی طریقے سے کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جانے والی۔ اسی وجہ سے زندگی کی اس حقیقت کو نگاہوں میں رکھنے کے لیے قرآن نے بار بار توجہ دلائی۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا؟ توجہ دلائی گئی کہ یہ دنیا کی زندگی پسند کرنے کی چیز نہیں ہے۔ کبھی کہا گیا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضة والخیل المصومۃ والانعام والحرث۔ اس دنیا کی زندگی کو تو خوبصورت بنا دیا گیا، مزین کر دیا گیا، خواہشات نفس سے بھر کر، عورتوں سے، اولاد سے، اور سونے چاندی کے ڈھیر سے، شاندار قسم کی سواریوں گھوڑوں سے، اور پھر بہترین قسم کی فصلوں اور کھیتیوں سے۔ لیکن اس کے بعد قرآن یہ بات بتلاتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان۔ واللہ عندہ حسن المآب، جو کچھ باقی رہنے والا ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اس زندگی اور اس زندگی کے اندر کوئی کمپیریزن نہیں۔ اگر وہ زندگی مان لی جاتی کہ 1000 سال کی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ دنیا کی زندگی سے وہ 15 گنا ہے، 10 گنا ہے، 20 گنا ہے۔ وہ زندگی اگر 1,00,000 سال کی ہوتی تب بھی کوئی کمپیریزن ہو سکتا تھا، لیکن وہ زندگی نہ 1000 سال کی، نہ 1,00,000 سال کی، نہ 1 کروڑ سال کی، بلکہ انلمیٹڈ زندگی۔
ایک بہت لمیٹڈ زندگی میں انسان کو کام کرنا ہے اور پھر اس کے بعد انلمیٹڈ زندگی کے لیے چلا جانا، وہ زندگی جہاں پر پورے کے پورے فزیکل لاز بھی چینج ہو جائیں گے۔ یہاں پر ہمارے پاس قانون یہ ہے کہ انسان کوئی چیز کھائے گا تو اس کے نتیجے میں کوئی اور فارم میں وہ کنورٹ ہوگا، انرجی کنورٹ ہوا کرتی ہے، یہاں ختم نہیں ہوا کرتی، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر یہ بات بتلائی کہ جنتی جنت کے اندر نعمتوں سے بھرپور طور پر استفادہ کرے گا اور پھر ایک ڈکار آئے گی تو وہ سارا کا سارا ہضم ہو جائے گا۔ تو فزیکل لاز بھی وہاں پر پورے کے پورے تبدیل ہو جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر جو قوانین طبعی کام کرتے ہیں وہ قوانین بھی وہاں پر باقی نہیں رہیں۔ تو اس وجہ سے بار بار یہ بات بتلائی گئی کہ اس زندگی اور اس زندگی کے اندر کوئی کمپیریزن نہیں ہے، انسان کو اس ہمیشگی کی زندگی کی تیاری کرنا۔ پھر وہ زندگی ایسی ہے جہاں پر جنت کے اندر وہ لوگ جائیں گے جو تہذیب یافتہ لوگ ہوں گے، متمدن لوگ ہوں گے، ان سویلائز لوگ اور ان کلچرڈ لوگ جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ بقول مولانا مودودی، دنیا کے اندر اس بات کا موقع انسان کو فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مہذب بنا لے، متمدن بنا لے، اور اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ جنت کی اعلیٰ ترین اخلاق کی سوسائٹی کا ممبر بننے کے قابل بن سکے۔ گالی گلوچ کرنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے والے، غضبناک ہونے والے، لڑ پڑنے والے، ان لوگوں کے لیے جنت میں جگہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس سوسائٹی میں ان چیزوں کی گنجائش بھی نہیں۔ تو اس سوسائٹی میں اور دنیا کی سوسائٹی کے اندر بھی کوئی کمپیریزن عملاً نہیں ہے۔ تو اس اعلیٰ ترین سوسائٹی کے قابل انسان کو بنانے کے لیے اس دنیا میں انسان کا تزکیہ کرنا پڑتا ہے، انسان کو تربیت کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر وہاں پر انسان کو ایک بڑی نعمت اس کے پروردگار سے ملاقات کی شکل میں ملنے والی۔ اس لیے انبیاء نے جب بھی انسانوں کو دعوت دی رب سے ملاقات کے بارے میں، ان کو بار بار یاد دلایا کہ تمہیں تمہارے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور جب ملاقات کرنا ہے تو مرحلہ حساب کا مرحلہ ہوگا۔ وہاں پر تمہارا رب تم کو جو نعمتیں اس نے دی ہیں ان کے بارے میں سوال کرے گا، تم کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ دنیا میں انسان اطمینان کی زندگی، مطمئن زندگی، اور اپنے آپ میں وہ لوگ جو خدا کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، مست ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس دنیا کا جو انجام ہونے والا ہے، قرآن اور مستند احادیث کو اگر ہم دیکھیں تو وہ انجام بہت وضاحت کے ساتھ بتلایا گیا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ کیفیت یہ ہوگی کہ ایک کسان کھیت میں مصروف ہوگا، ایک تاجر اپنے بزنس کے اندر بازار میں مصروف ہوگا، لوگ خرید و فروخت میں مصروف ہوں گے، کچھ لوگ کھیل کود میں مصروف ہوں گے، کوئی اپنے کسی اور کام میں مصروف ہوگا۔ اچانک دیکھیں گے کہ آسمان سے تارے ٹوٹ کر گرنے لگے، لوگ حیران ہو کر دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ابھی حیرانی کے ساتھ وہ تاروں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ محسوس کریں گے کہ چاند کی روشنی کھینچ لی گئی، سورج بھی بے نور بنا دیا گیا۔ حیرانی کے ساتھ اس منظر کو دیکھیں گے تو پھر اپنے اطراف میں دیکھیں گے کہ پہاڑ اڑنا شروع ہو گئے، اور ایسے بے وزن ہو گئے ہیں جیسے کہ روئی اڑا کرتی ہے ہوا کے ساتھ، ویسے پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر لوگ حیران ہوں گے کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ ایسی ہنگامہ خیز صورتحال پیدا ہوگی کہ جگہ جگہ لوگوں کے گروپ جمع ہو جائیں گے، انسانوں ہی کے نہیں، جانوروں کے اور جنات کے گروپ بھی جمع ہو جائیں گے۔ آپس میں انسان اور جنات گفتگو کرنے لگیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آخر یہ کیا چیز ہے۔ ابھی حیرانی کی اس کیفیت کے اندر وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے کہ اچانک آسمان کے اندر سوراخ ہی سوراخ نظر آنے لگیں گے، یہ زبردست قسم کا سولار سسٹم پورا کا پورا کریک ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایسا محسوس ہونے لگے گا کہ ہر چیز سہو بالا ہو رہی ہے، زمین جھٹکے لے رہی ہے، زلزلوں پر زلزلے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر جنات کہیں گے کہ ہم جاتے ہیں سمندروں سے، شاید کوئی خبر ہم کو وہاں سے مل جائے۔ کچھ جنات پہنچیں گے سمندر کو تو وہاں اور عجیب منظر دیکھیں گے، سمندر آگ میں نظر آئیں گے، پورے کے پورے سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اس کے اندر آگ دہک رہی ہوگی، اور پھر ایک زبردست قسم کی سور کی آواز آئے گی
اور اس آواز کے ساتھ ہی سارے کے سارے انسان ختم ہو جائیں گے، سارے کے سارے جانور ختم ہو جائیں گے، ساری مخلوقات کی زندگی کھینچ لی جائے گی۔ یہ وہ مرحلہ ہوگا جب کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو مخلوقات کی روح کھینچنے کے اوپر مامور ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ اسرائیل اب تم کو خود اپنی روح کو بھی نکال دینا۔ ان کو اس موقع پر اندازہ ہوگا کہ روح نکلنے کی کیا تکلیف ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے دوسروں کی روح تو نکالی زندگی بھر، لیکن وہ پہلا مرحلہ ہوگا کہ خود اسرائیل علیہ السلام کو اپنے جسم سے اپنی روح کو نکالنا پڑے، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک طویل عرصہ ایسا ہوگا کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں ہوگا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات اگر ہے تو تمہارے رب ذو الجلال والاکرام کی ذات۔ اور اس موقع پر اللہ رب العالمین آسمانوں اور زمین کو اپنی مٹھی کے اندر لے لے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اور پھر اس کے بعد سوال کرے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی حکمرانی کا دن ہے؟ کہاں گئے وہ عارضی بادشاہ، کہاں گئے وہ ٹیمپرری اقتدار رکھنے والے؟ للہ الواحد القہار، کیا اللہ واحد قہار کے علاوہ بھی آج کوئی بادشاہ باقی ہے؟ اگر ہے تو آئے وہ، لیکن اس وقت کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی سننے والا بھی عمل نہیں ہوگا۔ پوری زمین اور پھر آسمان پورے کے پورے اللہ رب العالمین کی مٹھی میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ واحد قہار کے علاوہ کسی کی بادشاہی وہاں پر موجود نہیں ہو۔ اب یہ نہیں معلوم کہ کتنا طویل عرصہ اس کیفیت میں گزرے گا کہ کوئی مخلوق کائنات کے اندر باقی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کی۔ پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ اللہ رب العالمین حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندگی عطا کرے گا اور ان کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو اس وقت ایک پھر نئی کیفیت، اور وہ کیفیت یہ ہوگی کہ اچانک قبروں سے لوگ نکل کر کھڑے ہوں گے، مٹی جھٹکتے ہوئے اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور مٹی کو جھاڑتے ہوئے وہاں سے وہ بغیر سوچے سمجھے دوڑنے لگیں گے، اور ہر ایک کا رخ ایک ہی جانب ہوگا، اور وہ رخ حشر کے میدان کی طرف ہوگا۔ کیفیت یہ ہوگی کہ دوڑتے ہوئے زور سے بات کرنے کو بھی ڈریں گے، سوائے سرگوشیوں کے کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ اور پھر جو ان کی منزل ہوگی وہ حشر کے میدان کا اصل ہیڈ کوارٹر ہوگا، جس کے بارے میں مستند احادیث بتاتی ہیں کہ سیریا اور فلسطین کے درمیان ایک مقام ہوگا جہاں پر پورے کے پورے انسان دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، اور اس موقع پر وہ منظر دیکھیں گے کہ آسمان سے تمہارا رب اپنے عرش کے ساتھ نازل ہوگا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس کیفیت میں وہ نازل ہوگا کہ اس کے عرش کو 8 فرشتے سنبھالے ہوئے ہوں گے۔ روایات یہاں تک بتلاتی ہیں کہ وہ فرشتے ایسے ہوں گے جن کی شکلیں بکروں کی مشابہ ہوں گی، اور وہ فرشتے 8 طرف سے اللہ کے عرش کو سنبھال کر اتر رہے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے انسان حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ اس موقع پر سورج قریب لا دیا جائے گا۔ کیفیت یہ ہوگی کہ ٹیمپریچر بہت بڑھ جائے گا، گرمی شدید ہو جائے گی، اور انسان اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبنے لگیں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی پورا کا پورا اپنے پسینے کے اندر غوطے لگا رہا ہوگا۔ ٹیمپریچر کے بڑھ جانے کے نتیجے میں وہ کیفیت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات بتلائی تھی کہ ایک موقع پر جہنم نے کہا کہ میرا ایک حصہ غضب کی وجہ سے دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے اس کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ ایک سانس لے اور ایک سانس چھوڑے۔ جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا میں گرمی آتی، اور جہنم جب سانس لے لیتی ہے، گرمی کو اندر کھینچ لیتی ہے، تو دنیا میں سردی آ جاتی۔ ایک مستند حدیث یہ بات بتلاتی ہے۔ پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ اب انسان بے چین ہوں گے کہ حشر کی اس تکلیف سے ہم کو نکال دیا جائے۔
اس لیے کہ وہاں کی گرمی، وہاں کی تکلیف، وہاں کی اذیت، سورج کے قریب آ جانے، ٹیمپریچر کے بڑھ جانے اور زمین کے انتہائی گرم ہو جانے کی وجہ سے گرم زمین پر انسان کچھ دیر کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پر اس کو زمین کے اوپر ٹھہرنا ہے اور ننگے پیر کھڑے رہنا اس شدید دھوپ کے اندر، اور اس کیفیت میں ٹھہرنا ہے کہ جسم کے اوپر کوئی لباس نام کی چیز انسان کو نہیں، اس کیفیت میں انسانوں کو ٹھہرنا ہے۔ اور حساب کے مرحلے کے آغاز کے لیے انسان بے چین ہوں گے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کتنے عرصے ہم کو اس کیفیت میں ٹھہرنا ہوگا اس گرمی کے اندر؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بشیر، ہر انسان کو کم سے کم 300 سالوں تک ٹھہرنا ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اس روایت کو کوٹ کیا ہے کہ ہر انسان کو 300 سالوں تک تو اس کیفیت میں کھڑا رہنا، اور پھر اس کے بعد لوگ بے چین ہو جائیں گے، اور بے چین ہو کر انسانوں کا ایک بڑا گروپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے گا، اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اس زمین کے پہلے انسان، پہلے نبی، آپ اللہ رب العالمین سے سفارش کیجئے کہ کسی طریقے سے حساب کتاب کے مرحلے کا آغاز کر دیا جائے، ہم کو جنت میں ڈالنا ہو تو جنت میں ڈالا جائے، دوزخ میں ڈالنا ہو تو دوزخ میں ڈال دیا جائے، مگر حشر کی اس تکلیف سے نکال دیا جائے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایک شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تھا جسے مجھے کھانے سے منع کیا گیا تھا، آج میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں سفارش کر سکوں، تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، شاید کہ وہ سفارش کرے۔ لوگ دوڑے دوڑے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے کہ آپ آدم ثانی ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کے ذریعے سے نسل انسانی کو ایک عالمگیر طوفان کے بعد دوبارہ زمین پر بچایا، آپ اللہ سے سفارش کیجیے کہ یہ مرحلے حساب کا آغاز ہو جائے اور حشر کی اس تکلیف سے ہم کو چھٹکارا مل جائے۔ تو اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنی قوم کے حق میں بددعا کی تھی اور اس کے نتیجے ہی میں وہ طوفان آیا تھا، اب میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں کوئی سفارش کر سکوں، جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، شاید وہ یہ کام کریں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کریں گے اور لوگوں کو بھیجائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی بات سنیں گے تو کہیں گے کہ ہاں میں یہ کام کروں گا، اور اللہ سے سفارش کروں گا کہ مرحلے حساب کا آغاز کر دیا جائے۔ چنانچہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامہ اعمال سب سے پہلے خدا کے سامنے پیش کر دیں گے، تاکہ خدا کے غضب میں، خدا کے جلال میں اس کو دیکھ کر کمی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مرحلے حساب کا انسانوں کے لیے آغاز کر دے اور انسان حشر کی تکلیف سے نکل جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے اندر سب سے بلند مرتبہ شخصیت، انبیاء علیہ السلام کے بعد اس زمین پر آنے والے سب سے برگزیدہ ہستی، ان کا نامہ اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو خدا کے جلال کے اندر کچھ کمی واقع ہوگی، اور پھر اس کے بعد مرحلے حساب کا آغاز ہوگا۔ اب کیفیت یہ ہوگی کہ لوگ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہیں جو نور کے ممبروں پر ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کی گردنیں لمبی لمبی ہیں، پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اذان دیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، آج ان کی گردنیں فخر کے باعث لمبی بنا دی گئی ہیں۔ اس طریقے سے الگ الگ شکلوں میں انسان وہاں پر ہوں گے اپنے اپنے کاموں کے نتیجے میں۔ دوسری طرف جہنم کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ پھنکاریں مار رہی ہوگی اور وہ بے چین ہو رہی ہوگی، اور جہنم کو مضبوط قسم کی رسیوں سے جکڑا گیا ہوگا، لیکن جہنم کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ چھٹنے کے لیے اور میدان حشر سے بڑے بڑے مجرموں کو اٹھا کر اپنے اندر ڈالنے کے لیے بے چین ہوگی، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو اجازت دے دے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بڑے بڑے مجرم جنہوں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے زبردست قسم کے ظلم کیے ہوں گے، زیادتیاں کی ہوں گی،
بڑے بڑے جرائم اور گناہ کیے ہوں گے، جہنم ان کو اس موقع پر پک کرنا شروع کرے گی، ایسے اٹھائے گی جیسے مرغی دانے کو اٹھایا کرتی ہے۔ فرعون، نمرود، شداد، حامان، اس قسم کے بڑے بڑے جو مجرم ہیں ان کو جہنم اس طریقے سے پک کرے گی، اپنے اندر ڈالے گی، پک کرے گی، اپنے اندر ڈالے گی۔ اس وقت جہنم جس طریقے سے غضبناک ہو کر آوازیں کر رہی ہوگی، اس کو دیکھ کر سارے کے سارے انسان تھرا رہے ہوں گے، کانپ جاتے ہوں گے کہ نہیں معلوم کہ کس کو جہنم کب اٹھاتی ہے۔ اتنی شدید آزمائش کا مرحلہ ہوگا کہ انبیاء گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، یہ بات بتلائی گئی، اتنا سخت مرحلہ ہوگا۔ اور پھر اس مرحلے پر بہت تیزی کے ساتھ حساب کتاب کا یہ مرحلہ پورا کیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اور کیفیت یہ ہوگی کہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کسے جنت میں جانا ہے، کسے جہنم میں جانا ہے۔ جنتی جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، جہنمی جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اور جب انسانوں کی ایک بڑی تعداد جہنم کے اندر ڈھکیل دی جائے گی ذلت و رسوائی کے ساتھ، تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے، ایک بہت لمبا سجدہ کریں گے، اتنا طویل سجدہ کریں گے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے اور مانگیے، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ تو صحیح مسلم کی یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اللہ کے رسول کے زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ امتی امتی کا لفظ ہوگا، میری امت میری امت۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے محمد مانگیے، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں جب مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے جائیے، اور جس کے دل میں بھی آپ کی امت میں سے جو کے دانے کے برابر ایمان تھا اسے جہنم سے نکال کر لا لیجیے۔ لیکن نہیں معلوم کہ یہ مرحلہ کتنا لمبا ہوگا، کتنا طویل سجدہ ہوگا، کتنے عرصے کے بعد یہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول ان کو نکال کر لائیں گے، پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، پھر ایک طویل سجدہ کریں گے، سجدے سے سر اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے اور مانگیے، کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول امتی امتی کہیں گے، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے، آپ کی امت میں جس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا اسے بھی نکال کر لا لیجیے۔ تیسری مرتبہ یہی ہوگا تو کہا جائے گا کہ آپ کی امت میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا اسے بھی دوزخ سے نکال لیجیے۔ پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے اور پھر یہی سوال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ جس کے دل میں بھی پارٹیکل برابر بھی، ذرہ برابر بھی ایمان تھا اس کو بھی نکال لینے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے محمد یہ آپ کا کام نہیں ہے، اب یہ کام میں خود کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وبی عزتی وبی جلالی وبی جبروتی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے جبروت کی قسم، اور میری عطا اور میری بخشش کی قسم، 5 چیزوں کی قسم کھائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں ایسے لوگوں کو بھی جہنم سے نکال دوں۔ اب جہنم سے یہ لوگ نکالے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آئے گا کہ اب ایک آخری مسلمان جنت کے اندر باقی رہ جائے، جہنم کے اندر باقی رہ جائے گا، اور وہ جہنم کے ایک نچلے حصے میں ایک چٹان کے نیچے اس کیفیت میں پڑا ہوگا کہ اس کا جسم جل کر مکمل طور پر کوئلے کی طرح کالا ہو چکا ہوگا، سکڑ چکا ہوگا، اور جہنم کے اس نچلے حصے سے وہ پکار رہا ہوگا یا حنان یا منان، اور پورے دوزخ میں اس کی آواز گونج رہی ہوگی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہے گا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ فرشتہ اس کو نکال کر لائے گا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے بندے کیا تیری کوئی خواہش ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میری خواہش اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جہنم کی اس تکلیف سے مجھ کو نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر تجھ کو جہنم سے نکال دیا جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی خواہش نہیں کرے گا؟ تو کہے گا کہ اے میرے رب تیری قسم میں اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دے گا، جہنم کے کنارے کے اوپر وہ کھڑا رہے گا، کچھ دیر تک تو صبر کرے گا، اس کے بعد کہے گا کہ اللہ میں کتنا بدقسمت ہوں کہ جہنم سے نکال دیا گیا، لیکن جہنم کے کنارے ایسی جگہ کھڑا ہوں کہ جہنم کی تپش، وہاں کا سیاہ دھواں، وہاں کی بدبوئیں، یہ میرا دماغ خراب کر رہی ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔
کم سے کم میرے چہرے کو جہنم کے بجائے جنت کی طرف پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے، ابھی تو نے کہا تھا کہ جہنم سے نکال دیا جائے تو کوئی سوال نہیں کرے گا، لیکن پھر نے ایک سوال کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے، اگر میں تیرے اس سوال کو پورا کر دوں تو کیا اس کے بعد تو کچھ مزید مانگے گا؟ تو کہے گا کہ میرے رب تیری قسم میں اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کے چہرے کو جہنم سے پھیر دو اور جنت کی طرف کر دو۔ اب کچھ دیر تک تو وہ جنت کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہوگا، دیکھے گا کہ وہاں کے حسین مناظر ہیں، وہاں کی سرسبزی و شادابی ہے، وہاں کی خوشبوئیں ہیں، وہاں پر لوگ اطمینان اور خوش و خرم کے ساتھ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ عرصے تک تو وہ صبر کرے گا اور پھر کہے گا کہ میرے رب، میں کتنا بدقسمت ہوں کہ جنت نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس سے محروم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو پھر پکارے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے، تو نے تو کہا تھا کہ تو کچھ اور نہیں مانگے گا، تو پھر وہ یہی کہے گا کہ اے میرے رب، تیری ذات کی قسم، اگر تو مجھے جنت کے اندر تھوڑی سی جگہ بھی دے دے تو میں مزید کچھ نہیں مانگوں گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھل کھلا کر ہنس پڑے گا اور پھر اس کے بعد کہے گا کہ لے جاؤ اسے جنت میں داخل کرو اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کے حوالے کرو۔ یہ آخری لیول کا جنتی، جب جنت کا سب سے کم لیول کا جنتی ہوگا اور جہنم میں سب سے زیادہ سزا بھگت کر آیا ہوگا، اس کی ایک کیفیت ہوگی۔ جہنمی جہنم سے جنت میں پہنچا تو دیے جائیں گے، لیکن پیشانی پر ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا نشان ہوگا۔ اس کو دیکھ کر جنتی سمجھ جائیں گے کہ یہ صاحب سزا یافتہ مجرم ہیں، سزا بھگت کر جہنم میں غوطہ لگا کر آئے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں ان لوگوں کی بدنامی ہوگی، یہ لوگ شرمندہ ہوں گے، اس لیے کہ جہاں جائیں گے ان کے پیشانی کا نقطہ سب کو معلوم ہوگا، نظر آئے گا۔ پھر وہ لوگ دعا کریں گے کہ اے رب، شرمندگی کے اس نشان کو ہم سے مٹا دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نشان کو مٹا دے گا۔ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان لا کر نیک اعمال کیے تھے، جنہوں نے خدا کی رضا کی خاطر دنیا میں جد و جہد کرتے ہوئے زندگی گزاری تھی، اور پھر اس کے بعد اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم جنت کی طرف چلو۔ جب وہ جنت کو پہنچیں گے، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، تو وہاں پر جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے پائیں گے، اور وہاں پر فرشتے ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے، کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، سلامتی ہو تم پر، تم بڑے اچھے رہے دنیا کی زندگی میں، داخل ہو جاؤ اس جنت میں جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو جنتیوں کی یہ پہلی نعمت ہوگی کہ ان کو جنت کے اندر اس طریقے سے ویلکم کیا جائے گا کہ دروازے بند نہیں ہوں گے، بلکہ استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ وہ آئے گا کہ جب جنتیوں کو ان کا مسکن الاٹ کیا جائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کو اس طریقے سے بھی کوٹ کرتے ہیں کہ ایک مرحلہ وہ بھی آ جائے گا کہ جنت کے انٹرنس سے انٹر ہونے کے بعد اتنے لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے کہ وہاں بھیڑ جمع ہو جائے گی۔ اب لوگوں کو ان کے الگ الگ مقامات الاٹ کیے جائیں گے، ان کی جنتیں اس کے اندر ان کے اعمال کے حساب سے الگ الگ لیول پر الاٹ کی جائیں گی، تو لوگ اپنے اپنے مقام پر جائیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنت کے باغوں کے اندر بہترین قسم کی قیام گاہیں ان کا مقدر بنائی جائیں گی۔ یہ دوسری نعمت ہوگی جو جنتیوں کو ملے گی۔ پھر تیسری نعمت جس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے کہ گھنے سائے ان کو ملیں گے۔ وہاں پر کوئی ٹیمپریچر پریشان کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں پر سردی نہیں ہوگی پریشان کرنے کے لیے، بلکہ وہاں کا موسم ایسا ہوگا جیسے کہ بعد نماز فجر دنیا میں عام طور پر خوشگوار موسم ہوا کرتا، نہ شدید سردی نہ شدید گرمی نہ موسم کی کوئی تکلیف۔ یہ تیسری نعمت ہوگی جو اہل جنت کو ملے گی۔ چوتھی نعمت جو اہل جنت کو ملے گی، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، کوئی لغو بات وہاں سننے کو نہیں ملے گی، کوئی گالی گلوچ گناہ کی بات، ایسی بات کرنے والے جنت کے اندر ہوں گے ہی نہیں، یا ہوں گے تو وہ لوگ ہوں گے جب ان مختلف مراحل سے گزر کر آنے کے بعد اب ان کی زبان ان کے کنٹرول میں ہوگی، بات کریں گے تو سلامتی کی بات ہی کریں گے۔
تو جنتیوں کی یہ چوتھی نعمت ہوگی کہ لغو بات سننا بھی ان کو وہاں نہیں پڑے گا۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کر رہے ہیں، آپ کے بازو بیٹھا ہوا ایک شخص ہے، بات بات پر کسی کو گالی دیتا ہے، وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا ہے، گندے الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے ہیں، سگریٹ کا دھواں ہے، ایک طرف بدبو ہے، دوسری طرف گالیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کتنی تکلیف انسان کو ہوا کرتی۔ اللہ رب العالمین ان تکلیفوں سے جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دے دے گا۔ اس قسم کے لوگ ہی جنت کے اندر نہیں پہنچائے جائیں گے۔ ہر لغو قسم کی بات، گالی گلوچ، گناہ، ایسی کوئی بات انسان کے کان میں بھی وہاں پر نہیں پڑے گی۔ اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی اس کے اندر پانچویں نعمت یہ ہوگی کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا وہاں پر ساتھ ملے گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا بہترین قسم کے رفیق ہوں گے یہ لوگ۔ دنیا میں انسان کچھ عرصے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کی فطرت پر اس کے بہت اچھے اور خوشگوار اثرات پڑا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے انسان کے صحبت میں ہو جائیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالح لوگ، تو اس کے نتیجے میں انسانی فطرت کتنا سکون محسوس کرے گی اس کا اندازہ کیا جا سکتا۔ وہاں پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام موجود ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر موجود ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء اور صالحین بھی موجود ہوں گے۔ ہاں البتہ ایک فرق یہ ہوگا کہ نیچے کے لیول کا جنتی اوپر کے لیول کے جنتی سے ملنا چاہے گا تو اسے اپوائنٹمنٹ لے کر جانا پڑے گا۔ اوپر کے لیول کا جنتی نیچے کے لیول کے جنتی سے ملنا چاہے گا تو اسے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ہر دو لیولز میں جنت میں ایسے فرق ہوگا جیسے زمین اور آسمان کے درمیان میں فرق ہوتا۔ اہل زمین جیسے تاروں کو دیکھا کرتے ہیں ویسے نیچے کی جنت کے لیول کے لوگ اوپر کی جنت کے لوگوں کو دیکھا کریں گے کہ وہ اتنے بڑے لیول پر ہیں۔ پوچھا جائے گا کہ کیوں ہمارے اور ان کے درمیان میں اتنا فرق ہو گیا؟ کہا جائے گا کہ ایک مرتبہ انہوں نے تمہارے مقابلے میں سبحان اللہ زیادہ کہا، ایک نیکی زیادہ کی تھی، کوئی ایک نیکی انہوں نے کر لی تھی، کوئی ایک پروگرام زیادہ اٹینڈ کر لیا تھا، راہ خدا کی جدوجہد میں کوئی ایک کام انہوں نے زیادہ تم سے کر لیا تھا، کچھ رقم تم سے زیادہ خیرات کر دی تھی، کوئی نیک کام انہوں نے ایک نیک کام کر لیا تھا، اس کے بدلے میں تمہارے اور ان کے لیول میں یہ فرق ہو گیا۔ ایک روایت یہ بتلاتی ہے کہ جنت میں اس قسم کے 100 درجے ہوں گے، اور ایک روایت یہ بتلاتی ہے کہ 100 درجے نہیں بلکہ اتنے درجے ہوں گے جتنی قرآن کی آیات ہیں، اور ایک اچھا قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ تم ایک ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کرو، ایک ایک لیول اونچائی پر چڑھتے چلے جاؤ۔ جہاں دنیا میں تم نے آخری آیت پڑھی تھی وہ تمہاری جنت ہوگی، وہ تمہارا لیول متعین کر دیا جائے گا۔ اہل جنت کو جو نعمت ملے گی اس کے اندر لہم فیہا فاکہہ، میووں سے اللہ رب العالمین ان کی میزبانی کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 4 قسم کی نہریں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں جاری رکھے گا۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ ایک تو صاف ستھرے پانی کی نہر ہوگی، دوسرے اس شراب کی نہر ہوگی جس کو پینے کے نتیجے میں دنیا کی مانند انسان کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو جائے گا، اور ایک شہد کی نہر ہوگی، اور ایک دودھ کی نہر ہوگی، اور یہ نہریں ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے بہت دور ہوں گی بلکہ وہ انڈر گراؤنڈ نہریں ہوں گی، ایسی نہر ہوگی جو اس کے بالکل مکان میں نیچے سے جاتی ہوگی۔ دنیا میں مکان کے نیچے، فرش کے نیچے اگر انسان دیکھے گا تو نیچے اس کو پہلے تو دکھائی نہیں دے گا، کھودے گا تو وہاں ڈرینیج دکھائی دے گا یا کہیں وائر دکھائی دیں گے، وہاں پر یہ 4 نہریں انسان کے لیے جاری ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پر اللہ رب العالمین ان ساری نعمتوں کے درمیان میں ایک دن اعلان کروائے گا کہ اے جنتیوں میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب آئندہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اہل جنت کی خوشی بے انتہا بڑھ جائے گی، اس لیے کہ دنیا میں انسان کوئی نیک کام کرے تو انسانی دل محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کا کام کیا، دل ایک قسم کی خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہے۔ گناہ کا کام انسان کرے تو دل اندر سے ملامت کرتا ہے، بے چینی ہوتی ہے انسان کو۔ وہاں اعلان ہو جائے گا کہ اللہ اب تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔
اور پھر ان نعمتوں کے درمیان میں، گھنے سایوں کے درمیان میں، ہر قسم کی نعمتوں کے درمیان میں پرندوں کا گوشت، بہترین قسم کے پھل، اس دوران میں ایک دمبا لایا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ موت ہے، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، گویا یہ کہ آج موت کو موت آ گئی، اب آئندہ کسی کو مرنا نہیں۔ اہل جنت کی خوشی اور بڑھ جائے گی، اس لیے کہ دنیا میں انسان بہت اچھی سے اچھی نعمتوں میں رہے، ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ بعض وقت انسان نعمتوں کے درمیان میں رہتا ہے لیکن نعمتوں سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ ایک بار آپ کسی ڈنر میں چلے جائیں، ولیمے میں چلے جائیں، کھانا کھا لیں پیٹ بھر کے، اس کے بعد آپ کو بہت اچھی نعمت بھی سامنے لائی جائے تو آپ کھا نہیں پائیں گے، طلب ختم ہو جائے گی، انسانی معدہ اس کی اجازت نہیں دے گا۔ لیکن وہاں پر نعمتیں بھی ختم نہیں ہوں گی اور ایسی کوئی ریسٹرکشن بھی نہیں ہوگی کہ اب تم کو معدہ اجازت نہیں دے رہا۔ یہ نعمتوں کے درمیان میں ایک دن بہترین قسم کے اونٹ لائے جائیں گے اور ان کے اوپر باریک قسم کی بہت خوبصورت گولڈن چینز لگی ہوئی ہوں گی، اور انسان ان کے اوپر سوار ہو کر ایک نئے مقام پر جائیں گے، اور وہاں جانے سے پہلے ان کو ایک مارکیٹ میں لے جایا جائے گا۔ مارکیٹ میں دیکھیں گے کہ حسین قسم کے، خوبصورت قسم کے چہرے ہیں، وہ تمنا کریں گے کہ کاش میرا چہرہ ایسا ہوتا، بس تمنا کرنے کی دیر ہوگی، ان کا چہرہ ویسا بنا دیا جائے گا جیسے ان کی تمنا۔ کوئی کاسمیٹک سرجری، پلاسٹک سرجری، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پھر اس کے بعد جنت کی آخری نعمت ان کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ ان تیز رفتار اونٹوں کے ذریعے سے ایک مخصوص مقام پر پہنچیں گے، اور سارے کے سارے جنتی جب وہاں پہنچ جائیں گے تو اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دے گا، وہ پردہ جو ہماری نگاہوں کے آگے حائل ہے اور جس کے نتیجے میں ہم اپنے رب کو نہیں دیکھ پاتے، وہ پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ جب وہ پردہ ہٹا دیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا انسان کی نگاہوں کے سامنے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی لذت اور اس کو دیکھنے کا مزہ ایسا مزہ ہوگا کہ انسان محسوس کرے گا کہ جنت کی کوئی نعمت تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اور سارے کے سارے انسان اللہ کو دیکھنے میں ایسے موہ ہوں گے کہ ان کے اطراف میں کیا ہے کیا نہیں ہے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا۔ جتنے اونچے لیول کا جنتی ہوگا اس کو اتنی زیادہ دیر اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا، اور اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے بعد جب وہ پلٹیں گے تو خدا کو دیکھنے کے نتیجے میں ان کے چہروں پر نور بڑھ جائے گا۔ یہ جنت ہے جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے، لیکن اس جنت کو اللہ نے آزمائشوں سے گھیرا ہے، اور اس جنت کو جاننا اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت تو بڑی حسین اور بڑی شاندار جگہ ہے، لیکن دنیا میں انسان اپنے پروردگار کی رضا کے کام کرتے ہوئے، اعلی کلمت اللہ کی جد و جہد کرتے ہوئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے ہوئے، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، اس کی زندگی کا خاتمہ اگر ایمان کے ساتھ ہو تو پھر اس کے بعد اس جنت کا وہ مستحق بن سکتا ہے۔ جنت میں انسان کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے ایک چیز کے، اور وہ چیز یہ ہوگی کہ کاش میں نے کچھ اور نیک اعمال کر لیے ہوتے تو آج میرا جنت کا لیول ایک اور زیادہ بڑھا۔ تو اس دن کی حسرت اور اس دن کے افسوس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان اس وقت دنیا میں کچھ کر لے تاکہ اس کے نتیجے میں وہ اونچی سے اونچی جنت حاصل کر لے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جنت کے اندر سب سے اونچی نعمت جنت الفردوس کی نعمت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نار جہنم سے بچائے، جنت میں ہم کو داخلہ عطا فرمائے اور اللہ کا قرب عطا فرمائے، دنیا میں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے نتیجے میں ہم جنت الفردوس کے مستحق بن سکیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔